عثمان ڈار صاحب کا کل انٹرویو چلا ہمارے چینل پہ میرے پروگرام کے اوپر، جس میں انہوں نے تحریک انصاف کے چیئرمین کے اوپر بہت سی باتیں بتائی ہمیں، اور انہوں نے اوبیسلی الزامات ہیں اور ابھی جوڈیشل پروسیس چل رہا ہے، اس میں ثابت ہوگا کہ وہ ساری باتیں عمران خان صاحب پہ ثابت ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا بھی اعلان کیا، سیاست کو بھی خیر بات کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی شخص آنا چاہے اور ان چیزوں کا جواب دینا چاہے تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ میرے لیے سب سے بڑی تقویت کی بات یہ تھی کہ میں نے عثمان ڈار صاحب کو کافی عرصے بعد دیکھا اور صحیح سلامت دیکھا۔ باقی سوشل میڈیا پہ جو بکواس بھی ہوتی رہے، ان لوگوں کا کوئی سٹیک نہیں ہے۔ سٹیک ہے عثمان ڈار صاحب، ان کی فیملی، ان کی کلوز فیملی یا ہم جیسے دوست جو ان کے خیر خواہ ہیں۔ تو میرے لیے اس انٹرویو سے بڑھ کے سب سے بڑی بات جو تھی کہ عثمان ڈار صحیح ہیں، اور انٹرویو میرے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اور جہاں تک انٹرویو کی بات ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی کسی کا بھی انٹرویو ہوا جو دینا چاہے، جس طرح ڈار صاحب دینا چاہتے تھے، ان کی مہربانی کو دینا چاہتے تھے، میرے گھر آئے، انہوں نے انٹرویو دیا، ہمارے دروازے کھلے میں۔ ان کی والدہ کا ایک بیان آیا، ان کی والدہ کے لیے بھی ہمارے دروازے کھلے میں، وہ بھی انٹرویو دینا چاہیں وہ بھی انٹرویو دے سکتی ہیں۔ تو جرنلزم جو ہے اٹ از اوپن فار آل، بٹ وی ول آسک کویشچنس بائی آور سیلوز، جس طرح ہم نے ان کے سوالات میں بھی خود سوال پوچھے اور انہوں نے بھی جوابات خود ہی دیے۔ یہ ہمارا یہی کام ہوتا ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ عامر محمود کیانی صاحب، کوئکلی آپ سے تھوڑا ٹائم میں نے مانگا تھا آج کے شو کے لیے، مجھے بتائیے جو ڈار صاحب نے جو گفتگو کی ہے، آپ تو سیکرٹری جنرل تھے پاکستان تحریک انصاف کے، 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جس طرح انہوں نے الزامات لگائے ہیں کہ عمران خان صاحب ماسٹر مائنڈ تھے اور انہوں نے فوج مخالف بیانیہ بنایا، اور ان کی گرفتاری کی صورت میں یہ طے ہو چکا تھا کہ ان املاکات کے اوپر، فوجی املاکات کے اوپر حملہ کرنا ہے، فوج پہ دباؤ ڈال کے جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹانا۔ یہاں تک کی جو پریزمپشن ہے، آپ اس سے کس حد تک ایگری کرتے ہیں؟ سر آپ بہت کلوز تھے عامر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، میں بالکل کچھ عرصہ پہلے 9 مئی سے کوئی 2-3 مہینے پہلے کور کمیٹی کی میٹنگز میں خود جانا چھوڑ دیا تھا، بیکاز یہ ایک چیز ڈیولپ ہو رہی تھی کہ ہم جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف بھی ہم کھڑے ہوں گے، اور اس پہ جو کچھ جس طرح عثمان نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہا، حالانکہ اس پہ بڑی تنقید ہوئی، میں نے دیکھا کہ ہمارے کچھ ساتھی جو تھے وہ اس پہ انہوں نے کہا جی کہ وہ پکڑے گی، اس لیے انہوں نے کہا جو بھی انہوں نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ میں نے بڑے غور سے سنا اور انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو کھچڑی پک رہی تھی وہ ڈیفینیٹلی یہی تھی کہ زیادہ ہمارا فوکس جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی تھا۔ اس کی بڑا کلیئرٹی ہے، ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ اچانک کچھ چیز ایک واقعہ ہو اور ایک بندہ گرفتار ہو اور سارے لوگ ایک مخصوص جگہ پہ پہنچ جائیں۔ اتنا بھی کوئی برین آپس میں کوئی ایسی کوارڈینیشن نہیں ہوتی۔ اور جن بھائیوں کو کل میں سن رہا تھا، وہ تو 2011 میں آئے ہیں جب پارٹی بن چکی تھی، مفادات کے لیے آئے ہیں۔ میجورٹی تو میں سب کو نہیں کہوں گا، لیکن میجورٹی وہ لوگ تھے جو کہ جب پارٹی عروج پہ تھی تو آئے تھے۔ عامر صاحب، آپ کے خیال میں آخر ایسا کیا ہو سکتا تھا کہ وہ عمران خان جو کہ اتنا زیادہ لائن اپ تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس چلے اختلافات ہو گئے، لیکن ایسا کیا ہو سکتا تھا کہ انہوں نے اس طرح کا ڈریسٹک پلاننگ کی ہوگی اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے کہ فوجی املاک کے اوپر جو پاکستان کی سیاستدان نے کبھی حملہ نہیں کیا، اگر یہ بات صحیح مان لی جائے تو وہ اتنے خلاف کس طرح ہو سکتے تھے عمران خان صاحب؟ یا ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ نہیں، حملہ جو ہے نا، حملہ ورڈ میں یوز نہیں کروں گا، لیکن میں یہ ڈیفینیٹلی کہوں گا کہ وہ وہاں پر پروٹیسٹ کرنے کا کہا گیا تھا، اور سب تمام لوگوں کو بلا کے کہا گیا تھا کہ جی ایچ کیو ہو گیا، یہ باقی جہاں جہاں اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے ادارے کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ادھر آمنے آپ کھڑے ہوں، پروٹیسٹ کریں۔ یہ نیچرل تھا، جب آپ اتنے لوگوں کو وہاں جمع کریں گے اور یہ سارا کچھ کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، تو یہ خام خواہ جب آپ اتنا زیادہ کھچڑی پکا لیتے ہیں تو وہ ٹریگر کرنا ہی ہوتا ہے۔ اس نے ایک انڈرسٹوڈ سی بات تھی کہ لوگوں نے وہاں پہ جو لوگ گئے تھے اور جمع ہو رہے تھے، انہوں نے یہی کرنا تھا اور یہی ہوا، اور یہی سوچ بھی تھی اس کے پیچھے۔ بے شک ڈائریکٹلی یہ نہیں کہ جائیں اور حملہ کر دیں، بے شک نہیں تھا، لیکن جو دیکھیں اگر یہ بات ہوتی تو نواز شریف کے گھر، شہباز کے گھر یا کسی نون لیگ کے گھر، کہیں تو کہیں لوگ 1-2 جگہ ہی گئے ہوتے، وہ سارے کے سارے شہروں میں یہاں پہ جانا میں سمجھتا ہوں یہ ایک حماقت بھی تھی۔ یہ اصولاً اتنی پارٹی جو کہ اتنی پرانی پارٹی ہے، لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ اس کو لے کے چلے، اور اس کی دیکھیں یہ بڑی مشکل سے پارٹیز بنتی ہیں۔ 28 سال میں نے اس پارٹی میں اپنی سروسز دی ہیں، اور 28 سال جب پارٹی کچھ بھی نہیں تھی، اور 96 میں یہ خان صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے، اور میں بالکل ٹھیک سر، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک، میں آپ کا پوائنٹ انفارچونیٹ